کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق کیا ہے. پہلے ہم نے اس چیز کو جاننا ہوگا کہ ایمان کیا اسلام ایک ہی چیز ہے. تو اس پہ ہم ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مشکات شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے جس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے. جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حالت بشری. جی حضرت عمر فاروق بھی اس کو روایت کرتے ہیں. وہ نورانی تھے، حالت بشری میں آئے. تو بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ وہ آنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اب آئے تھے ایک شخص، حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، سفید داڑھی تھی، ان کے آثار ایسے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبہ. تو آیا تو ان پر سفر کے آثارات نظر آ رہے تھے کہ کہیں دور سے سفر میں آئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا آگے آ جاؤ. وہ قریب آ گئے. پھر حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ گئے. حتیٰ کہ حضور نے پھر تیسری بار یہ حکم دیا، حتیٰ کہ حضور کے جو گھٹنے تھے اس کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہو گئے، یعنی اتنا قریب ہو گئے. جب قریب ہوئے تو اس نے پھر ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قال اخبرنی عن الایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ اس کے جواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو ذکر کیا. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ چیزیں جو بنیادی تھی، فرمایا کہ یہ ایمان ہے. اس چیزوں پر ایمان رکھ لینا یہ ایمان ہے. پھر آپ اس نے عرض کی حضور قال اخبرنی عن الاسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے ارکان خمسہ ذکر فرمائے، جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. یہ 5 چیزیں الگ ہو گئی. ایمان کی تعریف الگ ہے اور اسلام کی تعریف الگ، ایک چیز نہیں تھی. پھر اس نے سوال کیا قال اخبرنی عن الاحسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح تو اس کے جلوے کا دیدار کرتا. سبحان اللہ. اب یہ نہیں حالت تیری ہو سکتی کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ تو اس طرح نماز پڑھ تو تیری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ حالت آپ کی ہو جائے گی نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کی علامت بیان کی. اب یہاں پر حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اب اسلام اور ایمان میں 2 چیزیں بیان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو اصل چیز بیان کی وہ تھا عقیدہ، اور اسلام کی جو اصل چیز بنیاد کی وہ تھی ارکان خمسہ. ارکان خمسہ اگر پر عمل کر لے انسان، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، وہ کیا وہ ایمان والا بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایمان والا نہیں بن سکتا. روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے فقط ایمان کی علامت ضمانت نہیں ملے گی جب تک ان کے اندر یہ 5 چیزیں ایمان والی نہ ہوں. تو بنیادی چیزیں یہ عقیدہ ہے، حضور کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، کلمہ پڑھنا، یہ چیزیں بنیادی چیزیں. اب یہاں پر دوسری حدیث پہ آ جائیں. ایک غزوہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غزوے پر موجود تھے اور ایک یہودی کو ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آپ کے پاس آیا. اب اس نے وہ آیا تو اس نیت سے کہ حضور کا نام سر قلم کرنے کے لیے. اس طرح جب حضور کا چہرہ نور دیکھا، اب اس کے دل کے اندر جو ایمان کی بشمت وہ روشن شروع ہوئی. اب ظاہر ہے جو بھی اگر یہودی کو اسلام قبول کرتا ہے نا، پہلے وہ کوئی چیز مانگتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں گا اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا. یعنی ہر کی اس کی، کیونکہ بادشاہوں کو جتنے بھی حضور نے تبلیغ کے لیے دعوتیں دی، سب سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ خواہشات کرتے تھے کہ یہ اگر میں کروں گا کیا کروں گا. حضور یہی کہتے تھے اس کے بدلے جنت مل جائے گی. تو کچھ قبول کر لیتے تھے. اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جن بادشاہوں نے، ان کے اندر حبس تھا، قارونیت اور فرونیت آ گئی تھی. وہ کہتے تھے اگر ہم اسلام قبول کریں گے ہمیں اور کتنا مال ملے گا، کیونکہ وہ مال تو پہلے سونے کا چمچ سے وہ روٹی کھائیں پھر بھی کہیں کہ ہمیں مالدار ہو جائیں. تو اسلام دنیا میں مالداری نہیں دیتا، بلکہ وہ آخرت میں آپ کو مالدار کر دے گا، جنت مل جائے گی. اب وہ آپ دیکھیں صحابہ میں کتنے مالدار تھے. کچھ نہ اگر اسلام ایک ایسی چیز ہے، اگر بندہ ایمان ہو نا، اس کے بعد مال، جب وہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے نا، پھر وہ مال کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا. عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی کوئی پراپرٹی ہو، ان کے کوئی بنگلات ہوں، ان کے نہ کوئی چھوڑ کے چلے، مگر اس دنیا ان کو عثمان غنی کہتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ عرب کی مالدار خاتون تھی. مال کہاں ہے ان کا؟ ہم مانتے ہیں حدیثوں میں نقل ہے کہ وہ سب سے عرب کی مالدار تھی. وہ سارا مال آپ نے اسلام کو پیش کر دیا، نہ وہ محل رکھا نہیں اپنے لیے. یعنی اسلام ایک ایسی چیز، اتنا حسن ہے اسلام کے اندر. پہلے بندہ مالدار ہوگا جب اسلام کے اندر آتا ہے. کوئی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو بادشاہ ہو، فقیر ہو، فقیر نے بادشاہی قبول کی ہو.
اب اسلام کے اندر دیکھ لیں کہ بادشاہ نے فقیری کو پسند کیا، بادشاہ سے فقیر بنے ہیں لوگ، کوئی فقیر سے بادشاہ کوئی بھی نہیں بنا، کیونکہ فقیری میں مزہ ہی بہت زیادہ ہے۔ اقبال نے یہی چیز کو قوم کو یہی چیز سکھائی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جب آیا اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے گا اس کے بدلے میں تجھے جنت کی ضمانت دے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس نے کہا، اب اس کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیے کہ اس کا بھی ایمان ہے، وہ یہودی، مگر عقیدہ ہے کہ حضور جس چیز کی بھی ضمانت دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کا عقیدہ پختہ ہے اس بات پہ۔ اب جب یہ اس نے کہا کہ واقعی دیں گے، حضور نے کہا دوں گا۔ اب دیکھیں نا پورے قرآن کے اندر، اب یہاں یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی حضور صلی اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی کسی کو جنت کی ضمانت نہیں دی، جس نے بھی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی ملی ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ نے حضور نے جنت کی ضمانت دی، اللہ نے دی ہے، مصطفیٰ نے، یعنی ڈائریکٹلی اللہ نے نہیں دی۔ جس کو بھی جنت کی دنیا میں کوئی ضمانت ملی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے جنت ہی دیکھنا ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ یہ جنتی ہیں، تو حضور نہیں دی ہے، بلکہ کیا حضور جس چیز کی ضمانت دینا چاہے اور حضور اللہ رب العزت ان کو اختیار دیتی ہے، بالکل۔ اس لیے اب یہ تھا کہ اس نے کہا دیں گے، حضور نے فرما دیں گے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جنت کی ضمانت دیتے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جو بھی کلمہ پڑھا ایمان مل گیا۔ کلمہ کن کے کہنے پہ پڑھا؟ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ۔ خدا کو اس نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، خدا کو بھی نہیں دیکھا، نماز اس نے پڑھی، زور اس نے رکھا، زکات اس نے نہیں دی، حج اس نے نہیں کیا، بلکہ نماز کا وقت اس پر آیا ہی نہیں، غسل بھی نہیں اس نے کیا، ساری زندگی اس کی یہودیت میں گزر گئی۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا دل کے اندر ایمان کی شمع آ گئی۔ حضور کی جو حضور کہیں اس کو کہے کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اب اس نے ایمان قبول کیا، اب اس نے کہا کہ کیوں نہ میں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان میرے دل میں آ گیا، کیوں نہ میں حضور سے کچھ سلام سیکھ نہ لوں۔ سبحان اللہ۔ اب سیکھنے کے لیے جو ہی اس نے قدم آگے بڑھا، گھوڑے سے وہ نیچے اس نے قدم رکھا تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام علیہ السلام اس کی روح قبض کی، وہ آگے حضور کے قدموں میں گرا۔ پھر حضور نے جو اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا اس شخص کو دیکھ۔ سبحان اللہ۔ اب نماز نہیں ہے اس کے پاس، زکات نہیں ہے، حج نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ حضور کو مان لینا، اللہ، محبت رسول۔ ہاں جی، سب سے ضروری چیز حضور کی تعلیمات۔ حضور کو جس نے مان لیا اس کو ایمان کی دولت مل گئی۔ چاند رکھتے نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، اپنے ماتھے پر یہ محراب بنا لینے سے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، کیونکہ ایمان کی جو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں اس کی تعریف بیان کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر حضور کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت کا جو محور بیان کیا ہے، جو آپ نے جو چیز ایک چیز مرکز بیان کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ تاریخ اسلام کھول کے دیکھ لیں، اب یہ پہلا جو قبلہ جو تبدیل کیا گیا، خانہ کعبہ، پہلے بیت المقدس کی طرف ہم نماز پڑھتے رہے، صحابہ بھی پڑھتے رہے، مگر دیکھیں نا وہ قبلے والی وہ آیات بھی موجود ہیں قرآن پاک میں۔ حضور بار بار اپنے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کا چہرہ نور آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور دل میں خیال ہے، چہرہ آسمانوں کی طرف ہے، خیال دل میں آیا ہے کہ کیوں نہ اس بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبے کو قبلہ بنا لیا جائے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرایا، اور دعا بھی کی تھی میری ہی نسل میں سے، میری یاد میں سے وہ نبی بنا جو اس کو آباد کرے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور کہا کہ دل میں خیال آتا ہے تو بدل لیجیے۔ قانون بھی بدل سکتا تھا، دستور بھی۔ اللہ نے پھر حکم دیا کہ نماز تو بعد میں مکمل ہوگی، پہلے آپ کی مرضی پوری ہو۔ اسی نماز کی حالت میں حضور نے تبدیل کیا، صحابہ کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اب ان کے دل میں جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ حضور کی تعلیمات، حضور کو مان لینا ایمان ہے۔ بالکل۔ اگر وہ خدا حدیثوں کی طرف دیکھے، قرآن کی طرف آتے تو وہ یہ جہاں سے اب دیکھیں نا اس شریعت ہماری کیا کہتی ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر قبلے سے تھوڑا سور جائے گا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ قبلہ تو پہلے ان کا بیت المقدس تھا نا، اگر وہ اس طرح پھرتے تو نماز ان کی ٹوٹ جانی چاہیے، مگر قبلہ وہ تھا جدھر حضور کا چہرہ۔ اللہ۔ اب حضور مرے ہیں، قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ نے عقل کے ترازو سے نہیں تولا، جسے نماز جدھر سے شروع ہوئی مکمل بھی ادھر ہو، بلکہ آپ نے عشق اور محبت کے ترازو سے تولا اور کہا کہ جدھر حضور کا چہرہ ہے ہمارا قبلہ کیا ہوا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ جب یہ کہا کہ آپ تو کیا ہے، آپ جدھر آپ کا تو قبلہ بھی ایک نہیں ہے،
پہلے ادھر رک رک نماز پڑھتے تھے پھر ادھر کر لیتے تھے. تو صحابہ کسی نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اس چیزوں کے قبلوں کے محتاج نہیں ہے، ہمارا قبلہ وہی ہے جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ہو. تو یعنی کہ حضور کی تعلیمات، حضور کے نکلے ہوئے الفاظ، جس نے بھی اسلام کی دولت، جس کے دل میں ایمان آیا ہے، وہ حضور کے کیے ہوئے کو مان، ایمان مجمل ہو، ایمان مفصل ہو، جو کچھ بھی ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، سب کچھ نہیں دیکھا، صحابہ نے بھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ کیا ہے یہ؟ قرآن ہے. صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ ہاں قرآن ہے. تو کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. یعنی کہ جو حضور نے فرما دیا اس کو مان لینا، یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن ہے، کہ جس کو ہم سمجھ جائیں گے کہ تو ہمیں تو ایمان کی بدولت مل جائے گی. قیامت والے جو شفاعت کا منصب بھی جو جن کو ملنا نا، حضور نے شفاعت دینی ہے، وہ بھی اسی مقصد، اسی بنیاد پر ہوگی. قبر میں 3 سوال ہیں. آپ دیکھنے سائے ستہ کھول لیں، بخاری شریف، آپ کو بے شمار علماء سے سنا 3 سوال ہوں گے، مگر امام بخاری نے جو نقل کیا، پوری بخاری کے اندر آپ نے ایک ہی سوال کا ذکر کیا. قبر میں ایک ہی سوال ہو، تاکہ تو 3 ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، مگر امام بخاری نے جو عقیدہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ 3 سوال ہوں گے، بلکہ ایک ہی سوال ہوگا، وہ کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ حتمی فیصلہ اس سوال جواب پر ہوگا، دوسرے جو فیصلہ ہوں گے وہ حتمی نہیں ہوگا. مر ربک ما دینک، دین بھی پوچھا جائے گا، رب بھی پوچھا جائے گا، کتنے مذاہب میں وہ رہتا تھا، اپنے مذہب کو بھی بیان کرے گا، جس خدا کو مانتا تھا، کرشنا تھا، جو بھی تھا اس کا مت خدا جس کو وہ مانتا تو تھا، وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا. دوسرا سوال پھر بھی پوچھا جائے گا، حتمی فیصلہ اس پر ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذات مصطفیٰ کی قبر میں دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ کون تھے. جس نے یہ جواب دے دیا وہ نجات پا گیا، جس نے نہ دیا وہ جہنم کے گڑھ میں شمار ہوگا. تو یہ اصل بنیاد ہے وہ ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ اپنا پختہ کر لینا، حضور کو مان لینا. اور اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے پر فرض آ جاتا ہے وہ حضور کی تعلیمات آ جاتی ہے. اس لیے یہ 2 تعریفیں ہیں جس کو ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پکے مسلمان ہیں. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کی باتیں سن کے آنکھ بھی آپ دیدہ ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. ناظرین میرے پر الفاظ نہیں ہیں جو کہ بلا مفتی صاحب نے یہ بیان کیا، ان کا شکر ادا کروں یا ان کو داد دوں، میرے پاس ایسا الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. ناظرین یہاں پہ آج کا 11واں نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں.